اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ توحید کا پیغام تو اس تک پہنچے، اللہ کے لیے اس توحید کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ کل ہی مجھے ایک شیخ نے یہ میسیج بھیجا، امریکہ میں ایک شخص مسلمان ہوا، 2 دن اس کو مسلمان ہوئے گزرے تھے بھی، نماز پڑھی، مسجد میں کھڑا ہو کر میکروفون پکڑ لیا اور سورۃ فاتحہ پڑھی اور روتا ہوا سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ امام صاحب کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے کوئی تقریر نہیں کی، کچھ کہا نہیں، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی اور چلا گیا۔ اس مسجد کا امام اس نیو مسلم کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے پوچھتا ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ کہا مجھے مسلمان ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں اور کل ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی پتہ لگ گئی ہے تو لوگوں کو بتا دو۔ تو میں نے فاتحہ پوری یاد کر لی، میں نے کہا یہاں تو نبی نے 1 آیت کا حکم دیا، میں تو 7 آیتیں یاد کر چکا۔ جس کی آواز دہلیز پہ آ کے ملنگنے لگائی، نظر اللہ نیاز حسین، تو نے اس کے کشکول میں آٹا ڈال دیا، کیا توحید کی دعوت دی؟ محرم کے نام پہ حلوے قبول کرنے والے، 11ویں کی کھیر قبول کرنے والے، اہل شرک کی مجلسوں کے کھانے اپنے گھر میں رکھ لینے والے، بعد میں جانوروں کو پھینک دینے والے، یہ مجرم، یہ مشرک، قیامت کے دن کیا تیرا گریبان نہیں پکڑے گا؟ میں اس کے دروازے پہ گیا تھا، میں نے کہا تھا علی جنازہ، میں نے کہا تھا باپا کے نام کا، اس نے دیا نہیں لیکن مجھے کچھ کہا بھی نہیں۔ آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے اس توحید کے میسج کو آگے عام کریں، وگرنہ آپ کا پڑوسی مشرک، آپ کا کزن مشرک، آپ کا رومیٹ مشرک، آپ کا دوست مشرک، آپ کا ساتھی مشرک، قیامت کے دن گریبان پکڑے گا کہ 60 سال کی دوستی، 40 سال کا پڑوس، 30 سال کی کاروباری شراکت رہی، اس نے دنیا کا ہر مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کیا، صرف ایمان کی بات مجھے کبھی نہیں بتائی۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے؟ یہ اہل ایمان ہے جن کا ذکر مالک فرما رہا، جو ایمان لانے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد، اللہ کو رب کہنے کے بعد پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ یہی اہل جنت ہے، یہی اہل جنت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ انہیں صلہ مل رہا ہے جو دنیا میں کر کے گئے۔ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، اس 60-70 سالہ زندگی میں میں نے اور آپ نے اللہ کی توحید کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارا مال، ہماری زبان، ہماری قلم، ہماری صلاحیتیں لا الہ الا اللہ کی تحریک میں کتنا حصہ ڈالتی ہیں؟ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے، ماہانہ تنخواہ میں سے توحید کو پھیلانے کے لیے میں نے کیا کیا؟ اپنی صلاحیتیں میں نے کتنی خرچ کی؟ کتنی لوگوں کو زبان سے، قلم سے، آواز لگا کر، لکھ کر، تحریر کی صورت میں میں نے ان تک پیغام پہنچایا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، پکڑ کے علماء کی مجلس میں تو لا سکتا تھا، یہ مشائخ ہمارے تشریف فرما ہیں، ان کے دروس ہوتے ہیں، ان میں تو لا کے بٹھا سکتا تھا۔ کیا کسی ایک بندے کو میں نے لا کر کسی کے سامنے بٹھایا؟ اگر بٹھایا اور وہ راہ ہدایت کا راہی بن گیا تو سمجھ لو ایک پوری زندگی اللہ نے آپ کو تحفے میں اور عطا کر دی، اور اگر یہ نہیں تو یاد رکھنا قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آج شرک کی کیفیت کیا ہے؟ جھوٹے پیر، من گھڑت بابے، میڈیا کے ذریعے عوام الناس تک، ایک ایک مجلس میں لاکھوں افراد تک کفر اور شرک کو کیسے پھیلا رہے ہیں، اور اس کے مد مقابل ہماری نیندوں کی حالت کیا ہے؟ آئیے یہ ایک منظر میں آپ کو بھی دکھاتا چلوں، سناتا چلوں۔ پاکستان کے ایک پیر صاحب ہیں، سائیں موج علی اویسی، کتوں والی سرکار، یہ جتھے جاندہ ہے کتورے نال ہی ہوندے نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوقیہ طور پہ کتا پالتا ہے اس کے ثواب میں سے کتنا کم ہوتا ہے؟ جی خیرات کتنا ہوتا ہے؟ اور پہاڑ کے ذریعہ، اور اس کے ساتھ ایک کتا نہیں کو 15-20 کتے ہیں، یہ جہاں جاتا ہے کتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ATV چینل ہے پاکستان کا، اس چینل پہ یہ بیٹھا ہوا اور کفر کیسے بکتا ہے، کہتا ہے یہ جو دل ہے نا، ایک کوٹھا رب دا ہے، دل رب کا کوٹھا ہے، اللہ نے انسان پیدا کیا، پھر اللہ خود انسانوں کے اندر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کتنے ہیں؟ کروڑوں ہیں جی، اربوں ہیں۔ رب کتنے ہوئے؟ ہر بندے کے اندر ایک رب ہوا نا، تو رب کتنے ہوئے؟ یہ وہی بارڈر پار والا عقیدہ ہے، پھینک کنکر نکلے شنکر۔ 14 اگست والو
عقیدے نہیں بدلے، سرحدیں بدلی ہیں، عقیدے وہی چلے آ رہے ہیں، ہر کنکر میں شنکر۔ وہ کہتا ہے کوٹھا رب دا ہے، رب نے انسان کو پیدا کیا پھر خود ہی اس کے اندر آ گیا۔ پھر کتوں کا یہ پیر میرے سچے رب پر جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے وَالْعَرْشِ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، کہتا ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ وہ ٹی وی اینکر کہتی ہے کہ یہ آیت میں نے کبھی پڑھی سنی نہیں، کہا اب جا کے کھول کے دیکھ لینا، اب جا کے دیکھ لینا، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن کے 30 پاروں میں موجود، جو امام غائب اٹھا کے بھاگا ہوا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے، قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے نازل کیا اس میں موجود۔ یہ چینل کے ذریعے بیٹھا ہوا کفر پھیلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جا کے دیکھ لو کہ مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ قرآن میں نہیں ہے، شیعوں کے باطل گمراہ عقیدوں میں موجود ہے۔ ایک شیعہ عالم سید عادل علوی اپنی کتاب الامام الحسین فی عرش اللہ، اس کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر اس کا 60 ہے، اس پہ یہی کفر لکھتا ہے قلب المؤمن عرش الرحمن، کہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ آپ نے قوالی نہیں سنی؟ دما دم مسکر اندر علی دا پہلا نمبر، اللہ علی دم دم دے اندر، رافضیوں نے کہا علی دم دم کے اندر، صوفیوں نے کہا اللہ دم دم کے اندر، دونوں عقیدے کفر کے عقیدے ہیں، نہ علی کسی کے روح کے اندر ہے نہ اللہ کسی کی روح کے اندر۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ سیدنا علی شہادت کا جام پی کے رب کی جنتوں میں ہے، وہ انسانوں کے اندر نہیں۔ یہ ظالم میرے مولا پر جھوٹ بولتا ہے، آئیے جھوٹ کی نسبت مالک کی طرف کرنے والوں کا حال قرآن حکیم سے سنتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، ان لوگوں کے چہروں کو قیامت کے دن دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ باندھے، وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، حق کو جھٹلانے والوں کا برا ٹھکانہ یہی جہنم ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے، ان کے چہرے قیامت کے دن تو سیاہ ہوں گے۔ رافضیت کے چہرے دنیا کے اندر بھی سیاہ ہیں، دنیا کے اندر بھی گورے چٹے نہیں ہیں، دنیا کے اندر ہی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دینے کی وجہ سے دل بھی کالا ہو چکا ہے، من بھی کالا ہو چکا ہے، تن بھی کالا ہو چکا ہے۔ اور اللہ کی قسم جو شرک کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نقطے لگتے لگتے اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر اس پہ پھٹکار کی مہر لگ دی جاتی ہے، وہ لوٹ کر جس کو اللہ ہدایت دے وہی آتا ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں جو لوگ شرک و نفاق سے توبہ کر لیں، اللہ کی رسی کو چمٹ جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کے لیے دین کو خالص کرے، قربانی اللہ کے نام پہ ہو تو خالص اللہ کے نام پہ، پھر وہ پیر بابے کے نام پہ نہیں ہو سکتی۔ شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈیرتا لال پھر مومن کی زبان سے نہیں نکل سکتا۔ زبان اللہ کے لیے، خون اللہ کے لیے بہاتا ہے تو پیر و بابا کے لیے نہیں، سجدہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو ڈھیری اور قبر کے لیے نہیں، طواف بیت اللہ کا کرتا ہے تو لال شہباز کا نہیں، پھر اپنے دین کو خالص کرے اللہ کے لیے۔ مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ ہیں، دنیا کے اندر بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں اور جنت میں بھی اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کی رسی سے چمٹنے کا معنی یہ ہے کہ باقی تمام شریکوں سے، باقی تمام دروں سے منہ موڑ لے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے میں شریکوں سے بیزار ہوں، بے نیاز ہوں۔ ایک عمل میں اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی رضا کو شریک کرو تو اللہ اس پورے عمل سے ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اہل ایمان جب توحید کو سمجھ جاتے ہیں پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں مولا فرماتا ہے انہم فدیۃ آمنوا، وہ نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے، ایک اللہ کو خالق و مالک مانا، وزدناہم ہدا، پھر ہم نے ان کو اور مزید ترقی دی ایمان میں، ہدایت میں۔ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، جوڑ دیا۔ دل مضبوط اہل ایمان کے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے آواز کیا لگائی، ربنا رب السماوات، ہم اس رب کو رب مانتے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے۔ نوشو پاک کو رب کہنے والوں ہمیں بتاؤ آسمان کا کون سا ٹوٹا اس پیر نے بنایا ہے؟
زمین کا کون سا ٹکڑا اس پیر نے بنایا ہے، اپنے جسم کا کون سا حصہ اس پیر نے بنایا ہے۔ لاہور کا نوری بوری بابا، کوڈا بابا، وہ کوڈا ہو کے چلتا ہے، اس کے سامنے قوال بیٹھ کے کہتا ہے لوگ کی عرشا اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ لوگ اللہ کو عرشوں پہ ڈھونڈتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ لاہور کے اندر پیر نوری بوری والا، اس کی اوٹ میں اصل میں اللہ آ کر بیٹھا۔ میں ایسے مجرموں سے صرف عقل کا ایک ہی سوال کرتا ہوں، میرے سچے رب نے تمہارے رب کو کوڈا کیا ہوا ہے، یہ کمر کس نے جھکائی ہے؟ بولو، ناراض تے نہیں ہو؟ یہ کوڈا کس نے کیا نوری بوری والے کو؟ اللہ نے، سچے رب نے۔ ہم کہتے ہیں اس کو رب کہنے والوں اور کسی کا کام نہ کرواؤ، اس سے کو اپنی کانڈ سیدھی کر لیں، یا عمران بھائی سے رابطہ کر لیں، کو تشلیے سے کمر ملتی ہو تو لا کے اس بابے کو لگا دیں۔ تم نے اس کو رب مانا، اس کو رب کہا جو اپنے جسم کا مالک نہیں، اور اصحاب کہف اہل ایمان آواز لگا رہے ہیں فقالوا ربنا، ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا، ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ کہہ سکتے؟ اور اگر ہم کہیں گے تو پھر ہم نے بہت بری بات کہی۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، آج اہل توحید یہی اعلان کرتے ہیں، اہل الحدیث یہی اعلان کرتے ہیں، ہماری زبانیں کاٹی جا سکتی ہیں، گردنوں کو جسموں سے الگ کیا جا سکتا ہے، اہل حدیث کی زبان سے کسی اور کی الوہیت اور ربوبیت کا نعرہ نہیں لگوایا جا سکتا۔ یہ کہنے والے جو مرضی کہہ لیں، یہ علی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ہم علی اور نبی کو اللہ نہیں مانتے، رب نہیں مانتے، اللہ کا پیارا ضرور مانتے ہیں، اپنے لیے رہبر و رہنما ضرور مانتے ہیں۔ مالک اعلان کرواتا ہے اپنے نبی سے، کہیے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں انسان ہوں، بشر ہوں، تمہاری طرح کا بشر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اور وحی کیا آتی ہے؟ وحی کے وہ الفاظ اپنے دل میں بٹھائیے اللہ کے لیے۔ ہماری نظریں اللہ کی قسم آپ کی جیبوں پہ نہیں ہے، چندوں اور نذرانوں پہ نہیں ہے، ہماری نظریں اہل حدیث دعات کی نظریں اے دنیا والوں، آدم کے بیٹوں، تمہارے جسم کی چمڑی پہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم نہ تم سے 11ویں مانگتے، نہ 12ویں، نہ قربانی کی کھالیں، نہ چندے، ہم کہتے ہیں اپنی جان کو جہنم سے بچا لو۔ اس آوازے کو سن کے ایمان لے آؤ، ہو سکتا ہے تمہارا توحید پہ آنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اے نبی کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، مجھ پہ وحی کی آتی ہے وہ سنو، الہکم الہ واحد، وحی آتی ہے تمہارا الہ الہ واحد ہے، الہ برحق صرف اللہ ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه، جس کو یہ امید ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور پارٹنر نہ بنائے۔ یہ حق ہے اہل ایمان کا، توحید کو سمجھیے۔ پھر جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں، اس آیت سے مولا کا دیدار بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اہل توحید جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہمیں ان سب کو ان پیاروں میں شامل فرما دے جو جنت الفردوس میں تیرے پیارے مکھڑے کا دیدار کریں گے۔ دعوت توحید دینے والے سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لوگوں کی لکھی ہوئی من گھڑت کتابوں کو پھینک کر عرش والے کی بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھا کر۔ جن کتابوں کے مقدمے میں ہی مولوی صاحب نے لکھ دیا کہ فلاں سن فلاں مہینے میں مینٹلی طور پہ اپسیٹ تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آرام کرو، میں نے کہا تھا ویلا ٹائم ہے چلو کتاب ہی لکھ چھڑنا، اور اس نے بیٹھ کے کتابیں لکھنی شروع کر دی۔ پاگل کی پڑھی ہوئی کتاب میں کیا ملے گا؟ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک، جس میں کوئی زیر زبر کی کمی بیشی، جس میں کوئی آیت کا آگا پیچھا ہو سکتا، یہ مولا کا اتارا ہوا کلام ہے۔ لوگوں کی کتابوں کو چھوڑ کر، حضرتوں کے ملفوظات سے منہ موڑ کر عرش والے کے کلام سے جڑیے، یہ وہ کتاب ہے۔ آئیے مالک فرماتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تم کہو اے نبی میرے رب کی طرف سے وحی کی گئی، تحقیق جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور کہا اے قوم
ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، یہ کتاب، یہ قرآن حکیم ہدایت کی طرف، رشد کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اس کلام کو سن کے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، وہ ہمارا رب ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی پکڑا ہے نہ کسی کو بیٹا پکڑا ہے۔ ظالموں نے، اہل شرک نے اللہ کی طرف بیویوں کی نسبت بھی کی۔ ملفوظات احمد رضا بھی اپنی کتاب کے اندر موسیٰ سہاگ، جس کو وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی کہا کرتا تھا، اس کا قصہ بڑے ادب سے ذکر کرتا ہے اور ہمیں قرآن درس دیتا ہے اللہ کی کوئی بیوی بیٹا، اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ لوگوں توحید سیکھنی ہے، منہج توحید سیکھنا ہے تو آئیے۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر، قید کے اندر ہیں، لیکن موقع ملتا ہے تو اپنے جیل کے ساتھیوں کو توحید کا پیغام دیتے ہوئے سوال کرتے ہیں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ، اے میرے جیل کے ساتھیوں مجھے بتاؤ، مختلف الگ الگ بنائے ہوئے رب بہتر ہے یا تنہا زبردست قوتوں والا قہار اللہ بہتر ہے؟ کبھی نوری بوری کے در پہ گرنے والوں، کبھی نوشو باغ کے در پہ گرنے والوں، کبھی مردے حجویری کو داتا کہنے والوں، کبھی انڈیا کے کسی بابے کو غریب نواز، بندہ نواز کہنے والوں، بتاؤ یہ 2500 رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ جو ایک رب پہ راضی ہو جاتا ہے وہ در در کے دھکے، اور جو ایک رب پہ راضی نہیں ہوتا وہ در در کے دھکے کھاتا ہے۔ اس کو پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے، پوجنے کے لیے کچھ نہ ملے۔ 12 کوہ اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے، 12 کوہ چھوٹا سا، دیکھا ہے میں نے، وہاں پوجنے والوں کو کسی بابے کی قبر نہیں ملی، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں۔ مشرکوں کو کچھ نہ ملا، بجلی کا ایک کھمبا لگا ہوا تھا، اسی پہ بورڈ لگا دیا پیر کھمبے شاہ، اور اسی پہ دھاگے باندھ دیے، ٹاکیے باندھ دی، تعویز باندھ دیے۔ میں کہا جی نہیں پاکستان جی لوڈ شیڈنگ ہوندی، یہی کھمبے شاہ کروانا ہے، یہ تھلو تھلو ساری بجلی انڈیا سپلائی کر رہے ہیں، انہوں پھاڑ رہے۔ تمہیں پوجنے کے لیے کچھ نہ ملا تو لوہے کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ لوگوں تم نے بنائے ہوئے، تمہارے بابوں نے بنائے ہوئے نام ہے، اللہ کی قسم سچ ہے، جو ایک رب پہ راضی نہیں ہوتا وہ پھر کہیں بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، یہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ نام ہے جو تم نے گھڑ لیے، تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے، اللہ نے اس پہ کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ نام گھڑ کے پوجنے کا سلسلہ پرانے مشرکوں سے چل رہا ہے، آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ہاں فرق ہے، آج کے دور کا مشرک اتنا پاگل ہے کہ اسے چج کے نام بھی نہیں ملتے۔ پرانے مشرکوں کو نام چج کے مل جاتے تھے، آج کے مشرکوں کو نام بھی چج کے نہیں ملتے۔ چند نام میں آپ کو بتاؤں جو مزارات کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں، ذرا میرے ساتھ رہیے اور ان بورڈوں کو دیکھیے۔ بابا جی پیپسی والی سرکار، بابا جی پیپسی والی سرکار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت بابا شادی شہید رحمت اللہ علیہ، میں نے ایک موقع پر کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، اس شادی واسطے شہید ہویا ہے یا شادی تو بعد بڈی دے ہاتھوں شہید ہویا ہے؟ یہ کس کے ہاتھوں شہید ہوا؟ شادی کروانے کے لیے یا شادی کروا کے شہید؟ ایک اور پیر ہیں دربار عالیہ حضرت گراڑے والی سرکار، میں ہاتھ باندھ کے علماء قبوریوں سے پوچھتا ہوں گراڑے والی سرکار کا ترجمہ تو کر دو، ایک کیڑی زبان دا لفظ ہے حضرت گراڑے والی سرکار؟ قبر پرستو ذرا اس کا ترجمہ تو بتا دو۔ پیر لال شاہ کی قبر پہ بورڈ لگایا ہوا، دربار کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا منع ہے، تم نے اس کو کعبے سے بھی بڑھا دیا۔ کیوں جی؟ کعبہ شریف کسی کے لیے کھل جائے تو خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ خوش نصیب ہے۔ جب کعبے کے اندر داخل ہوگا، 4 دیواریں ہیں نا، کانڈ بار چھڑ کے جائے گا، نہ لے کے جائے گا، ساتھ لے کے جائے گا، تو ایک دیوار کو تو پشت ہوگی، بڑا گستاخ ہے کعبے کو پشت کر رہا ہے، کہتا کعبے کو پشت ہو جائے خیر صلی اللہ، پیر کی قبر کو پشت نہیں ہونی چاہیے۔ بابا جی طوطا سائیں سرکار، طوطا سائیں کا جس کا بچہ نہیں بولتا، پیر طوطے شاہ کی قبر پہ لا کے نمک چٹا دو، ٹائیں 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 کرتا ہوا جائے گا، واپس پیر طوطے شاہ ہو گیا۔ تمہیں بندہ نہیں ملا پوجنے کے لیے، طوطے کو پوجنا شروع کر دیا۔ لاہور کا بڑا مشہور پیر ہے پیر گھوڑے والا، گھوڑے شاہ۔ ایک اور حضرت ہے کاما والی سرکار، کاما والی سرکار، اس کے نزدیک سارے کوے اکٹھے تھے، بابا جی بیٹھا ہوا، اور بابا جی نے بڑی مشکل سمال سائز کا
پیمپر نہیں کہہ سکتا، لنگوٹ بندھا ہوا ہے، باقی سارا ہی ننگا ہے، سجے کھبے سارے اس کے کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور قوال اس کاما والی سرکار کی شان کیسے بڑھاتا ہے، اللہ کے علاوہ اسے کیسے پوچھتا ہے، کہتا کاما والی سرکار آگے بندے تیرے، عرس لگا لوگ آئے، اور یہ مشرک کہہ رہا ہے اے کاما والی سرکار یہ جتنے آئے ہیں یہ تیرے بندے ہیں، رب کے بندے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاما والی سرکار آگے بندے تیرے، سونیا ایک کوئی چاہتی مار دے کم بن جان گے میرے، تو ایک دفعہ میری طرف دیکھ لے، میرے سے مرید اللہ کے بندے بننا پسند نہیں کرتے، مردوں کے بندے بنتے ہیں، اور مردہ بھی وہ جو اپنا استنجا نہ کر سکا، جو غسل اور کفن نہ کر سکا، جس کو لوگوں نے ننگا کر کے نہلایا۔ حضرت بابا پیر اٹ سرکار، لاہوری کے اندر میں نے ایک اور مزار دیکھا، پیر اٹ سرکار میں، اس کو کوئی اور نام نہیں ملا، پیر اٹ سرکار، کاما والی سرکار کے بندے اس کی قبر پہ آ کے مزید کیا کہتے ہیں، بڑی اونچی شان تیری سونے رودے والیا، تیری قبر بڑی خوبصورت ہے، تیری شان بڑی اونچی ہے۔ اللہ کے لیے سنیے گا میرے جملوں کو، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو علماء سو نے گمراہ کیا کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، امت سے شرک اٹھا لیا گیا، شرک والا معاملہ ختم ہو گیا، وہ اس کاما والی سرکار کے بندے کی قوالی سنے، بڑی اونچی شان تیری سونے روزے والیا، اساں تے دوارہ تیرا کعبہ بنا لیا، تیری قبر کو ہم نے کعبہ بنا لیا، تیرے دوارے کو ہم نے کعبہ بنا لیا، اساں تے دوارہ تیرا کعبہ بنا لیا، ساڈا حج ہوندہ لے کے تیرے روزے دے پھیرے، ہمارا حج ہوتا جب تیری قبر کے گیڑے پھیرے مار لیتے، چکر مار لیتے ہیں۔ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اہل ایمان ان کا حج وہاں پہ ہوتا ہے، ہم سستا والا حج کر لیتے ہیں، پیر کاما والی سرکار کی قبر کا طواف کر لیتے ہیں، یہی ہمارا کعبہ ہے اور یہیں پہ ہمارا حج۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کاما والی سرکار کے بندے ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، پیر کی طرف متوجہ ہو کے پکار رہے ہیں، ارے او بھائی جو اپنی بیوی کے آنسو نہ چپ کر خوش کروا سکا، اپنے بچوں کے نہ کروا سکا، وہ تمہیں کیا عطا دے گا۔ سچ کہا تھا میرے رب نے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک پیر صاحب ہے، پیر حلوے والی سرکار، حلوے والی سرکار، اس حضرت کا نام ہی ہے۔ ان من گھڑت بھیڑیوں کو پوجنے والوں سنو، قرآن کریم آواز لگا کے تمہیں بتا رہا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کس کا ہے، آرڈر کس کا ہے، بادشاہت کس کی ہے، شہنشاہ اعظم کون ہے، وہ اللہ ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، فرما روائی ساری اللہ کے لیے، اس نے حکم دیا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا ہو سکتی؟ ہماری باتوں سے کسی کو دکھ ہو، اللہ کی قسم جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے مریض کو تکلیف ہوتی ہے، جب انجیکشن لگتا ہے سوئی اندر جانے کا درد تو ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اسی ڈاکٹر کو انسان دعائیں بھی دیتا ہے۔ اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے ان جملوں پہ سوچئے، جن لوگوں کو آج ایک اللہ کے مقابل پوجا جا رہا، کیا یہ آپ کی طرح کے انسان نہیں ہے؟ کیا یہ روٹی نہیں کھاتے؟ کیا ان کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوتی؟ کیا یہ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ یہ سارے ماجرے، یہ تو آپ کی طرح کے مجبور انسان ہے، یہ اللہ کے مقابل شریک کہاں سے بن بیٹھے؟ یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ذالک الدین القیم، یہ مضبوط سیدھا وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی اس دین کو سمجھتی نہیں ہے، اس دین کو پہچانتی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے ہم توحید کو سمجھنے والے، توحید کو بیان کرنے والے، توحید پہ عمل کرنے والے، اور راہ توحید میں شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنتوں کی طرف بڑھنے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔